اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ کیا مسٹیک ہوتی ہے عام طور پہ کہ لوگ لفظ اللہ کو باریک پڑھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، اللہم لفظ اللہم لکھا ہوا تو اسے آپ نے خوب موٹا پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نماز سبق، اور نماز سبق کے اندر ہم ایک تو الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے معنی بھی ہم سیکھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نماز کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ کیا مسٹیک ہوتی ہے عام طور پہ کہ لوگ لفظ اللہ کو باریک پڑھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اللہ ایسے موٹا کر کے اپنے اس لفظ کو ادا کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب جو آگے لفظ ہے اکبر، اس کے اندر کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ اکبر ایسے لمبا ہو جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، یا اکبر، اللہ اکبر، تو یہ سب کے سب غلط ہے۔ آپ نے صحیح کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں جو را آتی ہے نا اکبر میں، وہ را اپنی موٹی رکھنی ہے، باقی جو ہیں وہ باریک ہیں۔ لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور پھر ہم پڑھتے ہیں ثنا۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ تو کس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، اور ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم۔ اب سبحانک اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاف کو باریک رکھنا ہے اپنے، سبحانک، اور اس کاف کو جب ہم آگے ملاتے ہیں اللہم کے ساتھ تو پھر آگے اللہم کا لام ہم نے موٹا رکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، سبحانہ، ہا کا خیال رکھیے گا، اسے سبحانہ نہ پڑھیے گا، سبحانک اللہم۔ آگے دیکھیے گا وَبِحَمْدِكَ، اسے وَبِحَمْدِكَ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، وَبِ بازر بھی ہوتا ہے، دال زیر دی ہوتا ہے، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ، اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اب یہ الفاظ دہراتے جائیں، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ۔ آگے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، اکثر کیا ہوتا ہے وَتَّبَارَ، وَتَّبَارَ، یہ درست نہیں ہے، وَتَبَارَ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، دونوں کے اوپر زبریں ہیں، با۔ اب با کو میں نے کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ با کے ساتھ الف ہے، وَتَبَا۔ آگے را کے اوپر زبر ہے تو را بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر جب زبر پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، جب اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، نیچے کوئی بھی حرکت ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کس مو کا پڑھنا درست نہیں ہے، میم پیش مو ہوتا ہے، میم پیش مو نہیں ہوتا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ آگے وَتَعَالَى۔ اب یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی لوگ وَتَعَالَى جَدُّ کا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب کھڑا زبر ہوتا ہے تو آپ اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں، وَتَعَالَى۔ آئین کو بھی لمبا کرنا ہے، آئین کے ساتھ الف ہے، اور لام کو اسی لمبا کرنا ہے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، وَتَعَالَى، وَتَعَالَى۔ آگے جدو کا، اسے جدو کا آپ نے نہیں پڑھنا، جدو کا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم نے سیکھا ہوتا ہے، اور وہ جب رٹے لگاتے ہیں تو وہ اکثر کیا ہوتا ہے، جو ہمیں کہلوا رہے ہوتے ہیں بچپن میں، اکثر وہ دوسرے بچے سبق کہلوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی لہر میں ہم بھی کیا کرتے ہیں، وَتَعَالَى جدو کا۔ تو یہ جدو کا، ایک تو یہ کوشش کیجیے گا کہ زبر زیر پیش والے حرف کو آپ کبھی لمبا نہ کیجیے گا، وَتَعَالَى جدو کا، کاف کو لمبا نہیں کرا آپ نے، جدو کا، یہ غلط ہو جائے گا، یہ آپ اپنی طرف سے پھر الف ایڈ کریں جو درست نہیں ہے، جدو کا۔ آگے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، غیرک، اسے غیرک نہیں پڑھنا، غیرک درست نہیں ہے، غین زبر یا، غی را پیش کاف، رک، غیرک۔ تو اس کا ترجمہ سن لیجئے گا، ساتھ ساتھ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہے۔ سبحانک اللہم،
پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک اور آپ کا نام برکت والا ہے، تبارک وتبارک اسمک آپ کا نام برکت والا ہے، وتعالی اور آپ کی شان بلند ہے، جدک بزرگی اور آپ کی شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر ثنا مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ اب تعوذ میں کیا ہوتا ہے؟ تعوذ میں ایک تو یہ ورڈ بھی لوگ غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی تعوذ پڑھنا ہے، تعوذ۔ اکثر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے یہ جو غلطی ہے یہ پھر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ تعوذ، تعوذ، اور تعوذ کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ۔ اب یہاں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ اعوذ، ہم اس واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو واو کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ واو مدہ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے۔ اعوذ، اعوذ، جبکہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیء، اعوذ، اعوذ نہیں بلکہ اعوذ۔ اب یہ ایسی مسٹیک ہم لوگ کرتے ہیں جس کو ٹھیک کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک حرف کو تھوڑا سا لمبا ہی کرنا ہے، جس سے ہم بڑی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو یہ آپ اسے ٹھیک کر لیجئے گا۔ اور باللہ، آگے لفظ اللہ ہے، اسے آپ نے باریک پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے باقی نیچے زیر ہے۔ باللہ، اسے ایسے نہ پڑھیے گا اعوذ باللہ، باللہ غلط ہو جائے گا۔ باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان۔ ابھی شیطان کے اندر جو ایک حرف ہے، حرف طا، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اسے کبھی بھی باریک نہ کیجیے گا، یہ موٹے حروف میں ہے۔ اور اب اس میں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ شیطان الرجیم ہو جاتا ہے، شیطان، شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اسے آپ نے طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور اب اس کا ترجمہ، اس تعوذ کا اب جو ترجمہ ہے وہ سماعت کر لیجیے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تعوذ کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسمیہ۔ اب تسمیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک الرحمن الرحیم، اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہا ہے، ہا، الرحمن الرحیم، تو آپ نے اسے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی بسم اللہ میں کیا ہوگا؟ لفظ اللہ باریک ہوگا، اور الرحمن میں ہا کا خاص خیال رکھیے گا، اور الرحیم میں بھی ہا کا۔ تو اگر آپ الرحیم کو الرحیم پڑھ دیں تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا، جبکہ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے پیاسا اونٹ، تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش سے آپ ایک بڑی جو ہے وہ مسٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد، اس میں بھی ہا کا خیال رکھیے گا، ہا کی خوب پریکٹس ہو آپ کی۔ الحمدو آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ الحمدو، الحمدو، یہ آسان ہے۔ الحمد للہ، اس کو باریک رکھنا ہے، الحمد للہ رب، یہاں را کے اوپر حرکت آ گئی ہے تو را کو آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے۔ رب العالمین، عالمین، اس میں اپنے عین کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ سنیے گا، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مالک ہے۔ آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں بھی آپ نے وہی ہا کا خیال کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت مہربان، رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، اسے کیا ہوتا ہے؟ مالک کر دیا جاتا ہے، مالک، مالے نہیں ہے، مالی کی،
मालिकी 5 से 10 दफ़ा आप इस लफ्ज़ को पढ़िएगा तो ये तो गलती ऐसे है कि आपकी बैठे बैठे ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन, और ये मालिकी में काफ को लंबा भी ना कीजिएगा, इससे भी मानी तब्दील हो जाते हैं। मालिकी का मतलब होता है मालिक और बादशाह, लेकिन अगर मालिकी लंबा कर दें तो इसका मतलब होगा मेरा बादशाह या मेरा मालिक। यौमिद्दीन, यौ, अब यौ को ख्याल कीजिएगा कि हाँ आपके होंठ गोल हो जाए ताकि यौ ना हो जाए बल्कि यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का। यौमिद्दीन का मतलब क्या होता है? बदले का दिन, उसका मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक, या के ऊपर तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को हमेशा आप क्या कीजिएगा? मजबूती के साथ पढ़ना। एक तो मजबूती के साथ पढ़ना है, दूसरा अपने या को थोड़ा सा लंबा भी करना है, क्योंकि या के साथ अलिफ भी आपको नज़र आ रही है तो आप थोड़ा सा लंबा कीजिएगा, मजबूती के साथ पढ़ते हुए लंबा कीजिएगा। इय्याक नअबुदु, नअबुदु में आइन का ख्याल रखिएगा, आइन का मसला हो जाता है, आइन पे आपकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। और नअबुदु नहीं पढ़ना, बो दो गलत हो जाएगा, नअबुदु नअबुदु। होंठ गोल हो जाएं, पेश जब भी अदा करते हैं तो होंठ आपकी गोल हो जाएंगे तो मजहूल पढ़ने से आप बच जाते हैं, जो कि हमने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मजहूल पढ़ जाते हैं। नअबुदु व इय्याक नस्तईन, नस्तईन में ता है, ता बारीक पढ़ा जाता है, इसे नस्तईन नहीं करना, नस्ता गलत है, नस्तईन। अब जब भी सीखने के मरहले में होते हैं तो आप अपने सामने नमाज के जो अल्फाज वो खुले हुए आपके सामने मौजूद हों, लिखे हुए हों, आप अल्फाज पर गौर करते हुए आप उसको पढ़ें। नस्तईन, अब इसमें क्या है, आइन मुश्किल है थोड़ा सा, नस्तईन हो जाता है, नस्तईन गलत है, नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अब इसका तर्जमा क्या है? इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याक नस्तईन, और आपसे ही हम मदद चाहते हैं। आगे नेक्स्ट आयत देखिएगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, इससे क्या होता है? एह दे पढ़ दिया जाता है, एह दे, तो ये दुरुस्त नहीं है। इहदी नस्सिरा, रॉ मोटा पड़ जाएगा, और आगे जो मुश्किल है वो है तो, तो को मोटा कीजिएगा, तो बारीक नहीं है, अब हमेशा मोटा पड़ा जाता है। इहदिना सिरातल तल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल, इससे क्या होता है कि अक्सर इहदिना सिरातल पर मुस्तकीम पढ़ दिया जाता है, तो मुस्तकीम में काफ मोटा रखना है और सिराता में तो को मोटा पढ़ना है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चलाइए। आगे नेक्स्ट आयत, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, किन लोगों के रास्ते पर? आगे सिरातल्लज़ीना, इसमें भी तो मोटा है, स्वाद भी मोटा है, इसे सिरात नहीं पढ़ना, सिरात गलत हो जाएगा, सिरातल्लज़ीना, तो को अपने मोटा पढ़ना है, स्वाद को भी मोटा पढ़ना है। और आगे अल्लज़ीना, इसमें दाल का ख्याल करना है क्योंकि इसे अक्सर जा पढ़ दिया जाता है, सिरातल्लज़ीना, तो बल्कि कैसे पढ़ना है? सिरातल्लज़ीना, नरमी के साथ पढ़ना है और इस दाल में सीटी नहीं होती। अनअमत, अनअमत में आइन का ख्याल करना है, अनअमत नहीं पढ़ना। अलैहिम, अलैहिम फिर पढ़िएगा इसको, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब इससे पहले वाली आयत में हमने कहा ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाइए, किन लोगों का रास्ता? सिरातल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर आपने इनामात किए हैं। आगे नेक्स्ट देखिएगा, गैरिल मग़दूबी, अब इसे गैरिल को गैरिल नहीं पढ़ना आपने, गैरिल गलत हो जाएगा, गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी में गैन को अपने हिलाना नहीं है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम ये गलत है, अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब ये जो लफ्ज़ है सूरह फातिहा का आखिरी लफ्ज़ है, वलद्दाल, ऐसे लाम के ऊपर आपने थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि लाम के ऊपर शद है तो शद वाले हर्फ को थोड़ा सा रुक के अदा किया जाता है मजबूती के साथ। वलद्दाल्लीन,
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے گا کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے یا بہک گئے۔ تو اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی نہ کوئی سورت ملاتے ہیں، عام طور پہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے یا سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، تو سورہ اخلاص وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل میں قاف موٹا رکھیے گا، قل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، اور کل اگر باریک کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ هو اللہ، اسے کھینچ کے پڑھنا ہے لفظ اللہ کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اپنے موٹا بھی پڑھنا ہے۔ هو اللہ، یہ درست نہیں ہے هو اللہ، بلکہ هو اللہ، ایسے هو اللہ احد، اسے احد نہیں پڑھنا بلکہ احد، ہا کا خیال رکھیے گا، اور آخر میں دال کو آپ نے ہلانا ہے، اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے کیونکہ وہ حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آگے نیکسٹ آیت، اللہ الصمد، لفظ اللہ موٹا پڑھنا ہے، صمد میں صاد موٹا ہے، صمد، اور اس میں بھی دال کو آخر میں ہلائیے گا۔ جتنی بھی آیات آتی ہیں سورہ اخلاص میں، سب کے آخر میں جو دال ہے اس کی آواز کو اپنے ڈبل کرنا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد، اسے لم یلد نہیں پڑھنا، یا لم یلد غنہ بھی نہیں کرنا، بلکہ اپنے تیزی سے پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو ڈبل نہیں کرنا۔ لم یلد، لم یلد ولم یولد، وَلَمْ یولد، اسے یو کو لمبا کیجیے گا کیونکہ اس میں واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوتی ہے، اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے۔ وَلَمْ یولد، لم یلد ولم یولد۔ آگے، وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ، یکن لہو، اس میں نون کی آواز ختم ہو جائے گی کیونکہ یہاں ادغام بغیر غننے کے ہو رہا ہے، اسی یکن لہو پڑھنا درست نہیں ہے۔ وَلَمْ یَکُن لَهُ، وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا۔ اب اسے کیا کرتے ہیں لوگ کہ کفون احد پڑھ دیتے، فا ساکن کرتے ہیں، جبکہ فا کے اوپر بھی پیش ہے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، کفون احد، وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا احد۔ تو اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ جنا اس نے اور نہ جنا گیا وہ، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع میں کیا کرتے ہیں جی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم تسبیح پڑھتے ہیں رکوع کے اندر، کون سی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اسے بھی سبحانہ نہیں پڑھنا بلکہ سبحان ربی ربی نہیں پڑھنا، ربی العظیم بلکہ ربی یا کو لام کے ساتھ ملے گا، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے، ربی میرا پروردگار، العظیم اور عظمت والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے۔ رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہوتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کے اندر بھی دو تین مسٹیک ہو جاتی ہیں، ایک تو سمیع اللہ پڑھ دیا جاتا ہے، سمیع اللہ نہیں ہے بلکہ عین ہے، تو عین کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ عین ہے۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا، سمیع اللہ لمن، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہولے من حمیدہ، حامدہ جو درست نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اسے آپ نے 5 سے 6 دفعہ پڑھنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمیدہ کو حامدہ نہیں پڑھنا بلکہ حمیدہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمع سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ اب سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہہ کے ہم بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اور سیدھا کھڑے ہو کر ہم کیا پڑھتے ہیں، قوما کی حالت میں، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا میں را موٹا ہے، آخر میں تھوڑا لمبا کیجیے گا کیونکہ الف ہے اس کے ساتھ، ربنا لک الحمد، حمد،
اسے ربنا ولکل حمد واو کے ساتھ بھی لوگ پڑھتے ہیں جو کہ درست ہے. پھر ہم ربنا لکل حمد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کے بعد ہم سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیحات ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اب اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ربی الاعلی کو اعلیٰ لوگ پڑھ دیتے ہیں، اعلیٰ. سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں ہے بلکہ اعلی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاک ہے پروردگار میرا جو بہت بلند ہے. اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں. اور التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ التحیات للہ سب سے پہلے. اب یہ جو 4-5 الفاظ ہیں اس کے اندر مسٹیک عام طور پہ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں. التحیات للہ پڑھ دیں، التحیہ نہیں ہے بلکہ التحیات. ایسے لمبا بھی کرنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو اپنے ڈھیلا نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے. التحیات، التحیات للہ، اسے للہ ہی نہیں پڑھنا، باریک رکھنا ہے. التحیات للہ والصلوات، والصلوات صاد موٹا ہے اور واو کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے ہم لمبا کرتے ہیں. والصلوات نہیں پڑھنا، والصلوات بلکہ والصلوات، والصلوات. آگے والطیبات، تو موٹا ہے، اسے طیبات نہیں پڑھنا بلکہ تو. والطیبات، والطیبات. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ التحیات تمام زبانی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، اور والطیبات تمام مالی عبادتیں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا السلام علیک ایہا النبی. السلام مضبوطی کے ساتھ، السلام، السلامو نہیں پڑھنا، السلام علیکہ یہ غلط ہے. السلام علیکہ، علیکہ اسے 5-6 دفعہ پڑھیے گا. السلام علیکہ، علیکہ آئین کا خیال رکھنا ہے. ایک تو علیکہ ایہا النبی مضبوطی کے ساتھ، ایہا ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا اسے کیونکہ اس کے اوپر بھی شد ہے. ایہا، ایو غلط ہو جائے گا، ایہا النبی بلکہ ایو، ایو ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں پیش پر. ایہا النبی، نبی اسے بھی مضبوطی سے. ورحمت اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا. وبرکاتہ، وبرکاتہ اس میں بھی کیا ہے کہ را آپ نے موٹا پڑھنا ہے. لوگ پڑھتے ہیں وبرکاتہ، جیسے اب اگر سلام بھی کرنا ہوتا ہے کسی کو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے، تو یہ درست نہیں ہے بلکہ آخر میں ہا کو ساکن کر دیں. اگر آپ رک رہے ہیں، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، کیا کریں کہ آخر میں ہا کو ساکن کر دیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے آپ پڑھیں. تو یہاں پر بھی آپ وقف کریں، یہاں پر وبرکاتہ، تو یعنی آپ سانس جب توڑیں تو یہاں آخر میں ہا کو ساکن کر دیں. پھر سنیے گا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک اس کا مطلب ہوتا ہے سلام آپ پر. ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر. وبرکاتہ اور اس کی برکتیں نازل ہوں. آگے السلام علینا، اسے علینا نہیں پڑھنا، السلام علینا، علینا غلط ہے، علینا. السلام علینا وعلی، ولا نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ولا عباد اللہ، السلام علینا ولا عباد اللہ، ولا نہیں بلکہ وعلی عباد اللہ. لفظ اللہ کو اپنے باریک پڑھنا ہے اور عباد اللہ میں آئین کا خیال رکھنے سے عباد اللہ نہیں پڑھنا. وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین نہیں پڑھنا بلکہ صالحین.
اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں پر، صالحین نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ، یہاں ایک جو بڑی مسٹیک ہوتی ہے عام طور پہ، اور کئی دفعہ جو علماء ہیں وہ بھی یہ مسٹیک کر دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ، وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ لفظ اللہ ہے، جبکہ یہاں پہ لفظ اللہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، اشہد اللہ، نون ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام کے ساتھ آپ نے اس کو باریک رکھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لفظ اللہ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد، اس کو اشہدو نہیں پڑھنا، اشہدو یہ درست نہیں ہے، اشہد و اشہد ان محمدن، محمدن نہیں بلکہ محمدن، بہت پیار سے محبت کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اس لفظ کو، محمدن عبدہ، عبدو، عبدہ، عبدو یہ درست نہیں ہے، عبدہ ورسولہ۔ اب اس کا آپ ترجمہ سنیے گا جی، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی درود شریف، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم، لفظ اللہم لکھا ہوا تو اسے آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے، جب بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے، اکیلے میں لکھا ہوا نظر آئے اور یعنی اس سے کوئی جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اللہم، اللہم، صلی کو صلی نہیں پڑھنا، صلی علی بلکہ صلی، اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش کر کے قرآن پاک کو یا جو یا دعائیں ہیں یا درود پاک ہے اس کو مجہول نہ پڑھیں۔ صلی، صلی علی، علی، اسے علی نہیں پڑھنا، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، کما صلیت نہیں پڑھنا، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے، كما صليت على إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آلے نہیں بلکہ آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حمید ان کو حمید نہیں پڑھنا بلکہ حمید مجید، آخر میں دال کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ اب درود پاک کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وعلی آل محمد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ کما صلیت آپ نے رحمت نازل کی تھی، علی ابراہیم، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی۔ انک، بے شک آپ، حمید مجید، انک بے شک آپ، حمید تعریف کیا گیا، مجید بزرگی والا ہے، بے شک آپ کی تعریف کی گئی اور آپ بزرگی والے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اس میں بھی دیکھیے گا اللہم، اس کو آپ نے موٹا بھی پڑھنا ہے لام کو اور لمبا بھی کرنا ہے۔ بارک میں را باریک ہوگا اور علی لام کے اوپر کھڑا زبر، اسے لمبا کیجیے گا، محمد وعلی، یہاں بھی کیا کرنا ہے، وعلی کا خیال رکھنا ہے، آلی کو آلے نہیں پڑھنا، آلی محمد۔ آگے کما بارکت، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا، باقی سب باریک پڑھے جائیں گے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس میں بھی آخر میں حمید ان کو حمید نہیں پڑھنا آپ نے، حمید مجید۔
آگے دیکھیے گا درود پاک کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی دعا کے الفاظ کیا ہیں. دعا مختلف آپ پڑھ سکتے ہیں جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. رب اجعلنی، با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ربی جعلنی ہے یا ربج ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ با کو جیم کے ساتھ ملائی گا، کیونکہ یہ صرف یہاں پر دعا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں. رب اجعلنی، اسے رب اجعلنی نہیں پڑھنا بلکہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. مقیمہ قاف موٹا پڑا جائے گا، صلاۃ میں صاد موٹا پڑا جائے گا. مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ذریتی اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تھوڑا سا لمبا بھی کیجیے گا کیونکہ آخر میں یا ہے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. وتقبل میں قاف موٹا رکھیے، وتقبل نہیں پڑھنا بلکہ وتقبل دعاء. اسے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، مد واجب. 4 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کیجیے گا. وتقبل دعاء. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. ربنا اغفر لی. ربنا، ربا میں کیا ہے، را موٹی پڑی جائے گی. ربنا اغفر لی ولیوالدی. ولیوالدی میں کیا ہوتا ہے کہ ولیوالدی ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں الف ہے. والی ایسے واو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف ہے. ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یوم کو یوم نہیں پڑھنا، یقوم میں قاف موٹا ہے، حساب میں ہا کا خیال رکھیے گا. اور اس کا ترجمہ آپ سن لیجیے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی تھی. اور یہ دعا کس وقت مانگی تھی؟ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا، ایک ایسی وادی کے اندر جہاں پر کوئی بالکل انسان موجود نہیں ہے، کوئی مونس و غمخوار وہاں پر موجود نہیں ہے. وہاں پر جب اپنے بچوں کو، جب اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا تو اس وقت آپ نے ان سے تھوڑا سا فاصلے پر جا کر یہ دعا مانگی تھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو، میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی. اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی بخش دے تو مجھے، ولیوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب اور اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، جب عملوں کا حساب ہوگا اس دن آپ ان کو بخش دیجئے، مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو. کتنی جامع اور مکمل دعا ہے. جب یہ ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، السلام علیکم نہیں کرنا بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو. اس کے ساتھ ہماری نماز مکمل ہو جاتی. ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت. بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ نماز کا جو ہے مکمل نماز ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ آپ ایک ہی دفعہ اس کو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ تلاش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں آپ یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں اور سلامت رہیں اور دین کا علم اور فہم آپ سیکھتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین سیکھتا ہے یا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی جو رحمتوں والے فرشتے ہیں وہ اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق جو ہے بھلے سمندروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، سب کے سب اس کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے علم ہمیشہ سیکھتے رہا کریں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب موقع ملے، فرصت ملے، دین کا علم فہم سیکھیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.